بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوعات ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں تیسرا اور چوتھے مرفوع کا نام ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا خبر کے بارے میں چھوٹا سا آئیڈیا ہم پہلے لے چکے ہیں۔ بالفرض میں کہتا ہوں زید قائم۔ زید جو ہے یہ معرفہ ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور قائم خبر ہے اور یہ نکرہ ہے۔ زید معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ معرفہ کی آپ اقسام پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے یہ علم ہے، اور قائم نکرہ ہے، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ تو زید مبتدا، قائم، اور پھر زید کے بارے میں آپ یہ چیزیں بھی میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیں کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے یہ مسند ہوتی ہے۔ اب کتاب میں سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ بالفرض آپ نے عامل پڑھے تھے جس میں سے میں نے آپ کو حرف جار دکھائے تھے کہ حرف جارہ وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ بالفرض بی زیدن، یہ با جارہ ہے، زیدن مجرور ہو جائے گا۔ زید کو کسرہ کس نے دیا ہے؟ با جارہ نے۔ تو با جارہ جو ہے یہ عامل باب ہے، یہ پہلے آپ نے پڑھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں لفظی عامل، یعنی لفظ کے اندر لکھا ہوا ہے کتاب میں اور پڑھا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عامل لفظی۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو یوں سمجھیں کہ وہ آن لائن ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، نظر نہیں آتے، جیسے زیدن۔ اب اس زیدن کو رفع کس نے دیا؟ اس کے پیچھے ایک عامل ہے جو نظر نہیں آ رہا، کام کر رہا ہے، وہ ہے مانوی عامل۔ مانوی کا مطلب ہوتا ہے فرضی عامل کہہ لیں ہم اس کو، دوسرا نام۔ تو ایک عامل مانوی ہوتا ہے، وہ اس کو رفع دیتا ہے۔ اور قائم خبر جو ہوتا ہے اس پر بھی کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا جو اس کے اوپر عمل کرے، وہ بھی اس کے اوپر عامل جو ہوتا ہے وہ ایک مانوی سا ہوتا ہے جس کو فرضی عامل کہتے ہیں۔ چونکہ زید بھی مبتدا بھی مرفوع پڑھا جاتا ہے، خبر بھی مرفوع پڑھی جاتی ہے، اب عمل کس نے کیا ہے؟ تو گرامر والوں نے کہا جی لفظی عامل تو کوئی ہے نہیں، مانوی ہوگا، تو انہوں نے اس کو مانوی عامل کہہ دیا۔ تو مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم فاعل عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان میں عامل مانوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن آج اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی نکرہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ اگلی کتابیں نحو کے حوالے سے ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرط یہ کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ نکرہ جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تخصیص کرنی پڑتی ہے۔ تخصیص کیسے؟ معرفہ جو ہوتا ہے نا، معرفہ کے اندر تعیین ہوتی ہے، یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ بالفرض میں کہتا ہوں الرجل، خاص مرد، الف لام آ گیا نا، خاص مرد، تعیین ہے، خاص ہے، اس کو کہتے ہیں تخصیص ہے۔ الرجل کے اندر تخصیص ہے۔ اگر ہم بالفرض رجلن کو مبتدا بنانا چاہیں تو اب اس کو ہم کیسے مبتدا بنائیں؟ یہ تو نکرہ ہے۔ اس کے مبتدا بنانے کی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ انہی میں سے بتا رہے ہیں کہ مبتدا کے اندر، اس نکرہ کے اندر کچھ خاص پن پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے الرجل خاص ہو گیا نا، تو رجل ان کے اندر بھی ہم کچھ تخصیص کریں، کوئی خاص معنی آ جائے، اس کے لیے کوئی 5-6 طریقے ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک ہی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ کتاب کی ہمیں سطر کا کچھ آئیڈیا ہو جائے۔
اس کی صفت بیان کر دی جاتی ہے. موصوف صفت آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گا. بالفرض رجل مؤمن میں کہہ دیتا ہوں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تخصیص آ گئی. پہلے رجل مرد، کائنات کا کوئی بھی مرد، کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو. لیکن مؤمنون جب کہہ دیا تو رجل کے اندر کچھ خاص پن آ گیا. بھئی ہر مرد نہیں جو مومن ہو. اب مومن لگانے سے بالفرض اب عیسائی سکھ فلاں فلاں سارے اس سے نکل گئے کیونکہ مومن کی قید لگا دی. رجل مومن ہونا چاہیے، تو بہت ساری تخصیص آ گئی. تو اب اس نکرہ کو پھر ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. قرآن پاک میں اس کی مثال آتی ہے لعبد مؤمن خیر. تو اب اس میں عبد مؤمن یہ نکرہ ہے، لیکن اس کی آگے صفت مومن آ گئی تو نکرہ کے اندر کچھ نہ کچھ تخصیص آ گئی ہے جی، اس لیے اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. موصوف صفت جو ہے یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. ابھی صرف آپ تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں، ان کو نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ موصوف صفت آپ کو سمجھ وہاں آگے آ جائے گا. تو عبد مؤمن اس کو ہم بنا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اسی نکرہ کو اگر ہم بعد میں لے کے چلے جائیں، جیسے فی الداری رجل، اگر ہم اس نکرہ کو بعد میں ذکر کر دیں تو بھی اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. یعنی خبر مقدم کر دیں، خبر کو پہلے لے کے آ جائیں، اور مبتدا کو بعد میں کر دیں تو بھی اس کے اندر کچھ تخصیص آ جاتی ہے. رجل فی الداری، اب فی الداری جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کے خبر ہو جائے گا. رجل ان کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کا معنی ہے مرد گھر میں ہے، اور اوپر کے اندر ضروری تخصیص آ گئی، گھر میں مرد ہی ہے، گھر میں مرد ہی ہے، تخصیص آ گئی نا، خاص معنی آ گیا، مرد ہی ہے، عورت نہیں ہے. تو جب فی الدار اب اس کے اندر خبر مقدم ہو جائے گا، جار مجرور متعلق ثابت ان کے، فی جارہ ہے، الدار مجرور ہے، خبر مقدم، اور رجل مبتدا مؤخر. تو لکھتے ہیں کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ بھی آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے. تخصیص کرنے کے ٹوٹل 6 قواعد ہیں، لیکن یہ ایک قاعدہ یہ آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. مثالیں یہ ہیں زید ابوہ عالم. اب اس کے اندر زید مبتدا ہے اور ابوہ عالم، ابوہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور عالم خبر ہے. یہ ابوہ عالم یہ آپس میں مبتدا خبر مل کر کے خبر بنیں گے زید کی. زید مبتدا، ابوہ، ابو کے بارے میں بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی. ابوہ یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ مبتدا ہے اور عالم خبر ہے. مبتدا خبر مل کر کے یہ خبر ہو جائیں گے زید کی. یعنی یوں کہہ لیں کہ مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. ابوہ عالم جملہ اسمیہ، تو مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ یعصمو کا، یعصمو لفظ اللہ مبتدا، یعصمو فعل، ہوا فاعل، کا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر. اس سے یہ آئیڈیا انہوں نے دیا کہ بھائی مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. اور آگے العالم مبتدا، ان جاءکم فاکرموہ یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ جملہ شرطیہ ہے. چلیں اس کی ترکیب بھی ہم کر لیتے ہیں. اس کے اندر ان شرط کہلائے گا. ترجمہ پہلے دیکھیں، اگر وہ تمہارے پاس آئے فَأَكْرِمُوهُ تو تم اس کا اکرام کرنا، تم اس کی عزت کرنا.
اگر وہ تمہارے پاس ہے، اردو کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جی، اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اس کا اکرام کرنا۔ اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا اگر وہ تمہارے پاس آئے، یہ کہلاتا ہے شرط، کہ ہم ایک شرط لگا رہے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس آئے، یہ شرط ہے، تو کیا کرنا؟ تو اس کا اکرام کرنا۔ اس کو کہتے ہیں جزا، تو اس کا اکرام کرنا۔ اب یہ جو ہے ان جاءکم، اگر وہ آئے تمہارے پاس، ان حرف شرط کہلائے گا، حرف شرط، یہ حرف شرط بھی آگے آ جائیں گے۔ جاء فعل ہو جائے گا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گی، قوم ضمیر مفعول ہو جائے گا، پھر یہ پورا فعل فاعل مفعول مل کر کے شرط، ان حرف شرط، اور یہ سارا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط۔ فَأَكْرِمُوهُ، یہ جو فا ہے اس کو ہم کہیں گے فا جزائیہ۔ فا جزائیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جزا پہ آئی ہوئی ہے، آگے جزا بیان ہو رہی ہے۔ اکرمو، تو تم اس کا اکرام کرنا۔ اکرموہ، یہ فعل امر ہے جو کہ صرف کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ تو اکرم جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے اندر واو ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے۔ اب یہ امر ہے تو یہ فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ بنیں گے، کیونکہ انشائیہ امر میں سے ہے۔ پھر یہ پورا فعل فاعل جملہ انشائیہ ہو کر کے یہ سارے کا سارا مل کر کے بنے گا جزا۔ اب یہ شرط اور جزا یہ مل کر کے بنیں گے جملہ شرطیہ۔ اور پیچھے العالم مبتدا تھا، العالم مبتدا، اور آگے جملہ شرطیہ خبر بن گئی۔ تو اس سے یہ آئیڈیا دیا انہوں نے کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا اللہ معکم، لفظ اللہ مبتدا، معکم مضاف الیہ مل کر کے یہ ظرف خبر، یہ ظرف ہیں۔ یہاں سے آئیڈیا دیا کہ مبتدا کی خبر جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو فی الدار رجل کی دے دی، اور ایک مثال ہے فی الدار زید، گھر میں زید ہی ہے۔ رب زدنی علما